اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم طہر قلبی من النفاق وأعمالی من الریاء واللسان من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور اللہم اجعل سریری لی خیرا من علانیتی واجعل لی علانیتی صالحات اللہم انی اسألک من صالح ما تؤتی الناس من الأخل والمال والمزلی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ تو میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اور میرے ہر عمل کو ریاکاری سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے۔ اے اللہ، اس لیے کہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں چھپے ہوئے کو۔ اے اللہ، تو میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔ اے اللہ، میرے ظاہر کو صالح۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، تجھ سے وہ بہتر چیزوں کے واسطے جو تو نے لوگوں کو عطا کی ہیں۔ اے اللہ، میرے اہل مال، میری اولاد، ان کو گمراہ نہ ہونے دینا اور نہ گمراہ کرنے والی۔ یا اللہ، تو پاک ہے، میں تیری عبادت کرتی ہوں اپنے اس پروردگار سے، تو عزت والا ہے۔ ان باتوں سے بڑے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو تمام رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی حیثیت سے اتنا حصہ عطا فرما کہ ہمارے گناہوں کے مابین تو قائل ہو جائے۔ اے اللہ، اور تیری اطاعت ہم پر واجب ہو، اس قدر حصہ ہو کہ تو ہمیں اس کے ذریعے سے جنت میں پہنچا دے، اور اس یقین سے اس قدر حصہ ہو کہ اس سے تو ہم پر دنیا کے مصیبتوں میں آسانی فرما دے۔ اے اللہ، تو پاک ہے، بے شک تمام تعریفیں تیرے لیے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تو ہی موت کا، زندگی کا، سانس کا قادر ہے۔ اے اللہ، مجھے اس اپنی محبت نصیب فرما، اور اس شخص کی محبت جس کی محبت تیرے نزدیک میرے حق میں فائدہ مند ہو۔ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے وہ دیا جو مجھے پسند ہے، اسے میرا معین بھی اس کام میں بنا دے جو تجھے پسند ہے۔ اے اللہ، جو تو نے مجھ سے دور رکھا، اور مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھ جو تجھ کو پسند نہیں، بس تو میرے حق میں ان چیزوں کے لیے اے اللہ وہی چیزیں مجھے عطا کر جو تجھے پسند ہیں۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں ہر برے وقت سے، ہر برے لمحے سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے فیصلے سے، دشمنوں کے دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں کہ دن رات میں آنے والی ہر مصیبت سے، اے اللہ ہر پریشانی سے۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے نام کے واسطے سے دعا مانگتی ہوں۔ اے اللہ، جو آسمان میں ہے وہ تیرا مقدس ہے، جو زمین پہ ہے تو تیرا حکم ہے۔ اے اللہ، تیرا ہی حکم زمین و آسمان میں جاری ہوا، جس طرح تیری رحمت بارش بن کر آسمان سے زمین پر برسی، اسی طرح اپنی رحمت سے زمین پر بھی میرے مالک ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو تو معاف فرما کے ہمارے دلوں کو نور سے منور کر دے، اور ہمارے اپنی یاد سے میرے اللہ ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ کرنا۔ اے اللہ، تمہاری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اے اللہ دور کر دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو دنیا اور آخرت دونوں میں راضی ہو جائے میرے اللہ۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنا عطا کر کہ جتنی تیری شان ہے۔ یا رحیم، ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اتنے گناہ معاف کر دے کہ جتنا تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو ہماری اور ہمارے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر دے جتنا تو رحمان ہے۔ یا رازق، ہمارے اور ہمارے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا فرما جتنا تو رازق ہے میرے اللہ۔ اے پاک پروردگار، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا، اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ اے اللہ، ہمیں کسی پر بھی بوجھ نہ بنانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خزانوں سے وہ سب عطا کر
ہمیں لاچاری سے، معذوری سے، بے بسی سے بچانا میرے اللہ۔ اے پروردگار، جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، اور ہماری نفرتوں کو محبتوں میں، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے میرے مالک۔ یا کریم، یا رحیم، یا رازق، یا غفار۔ اے کریم، تمام بیماریوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، میرے تمام بہن بھائیوں پر اپنا کرم فرما، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غائبانہ مدد فرما، اور تمام ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں اور مرادیں پوری فرما، جو اپنے گھروں میں بے روزگار ہیں، جن کے پاس رزق نہیں ہے میرے مالک، تو ان کو اپنی رضا الہی سے ان کو وسیع رزق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہمیں تنگی رزق سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ان کو عمر کے آخری حصے میں ہمارے والدین کو کسی کا محتاج نہ کرنا، بے شک تو عزت و ذلت تیرے اختیار میں ہے۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف سے، جان لیوا بیماریوں سے ان کی حفاظت فرمانا۔ اے میرے اللہ، میری مدد فرما اور مجھے معاف کر دے، اور مجھے ہمیشہ اپنے پاس سے بلندیوں تک پہنچنے کی صلاحیت عطا فرمانا۔ اے اللہ، مجھے نہ صرف مغفرت بلکہ تیری رضا بھی عطا ہو۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما، اور میری غلطیوں کو معاف کر دے، اور مجھے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ، ایسی ہدایت کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو، جہاں بھی جس شکل میں بھی آپ کے دین کا کام ہو رہا ہو، اس کو اپنی رحمت سے میرے اللہ قبول فرمانا، اور اس سلسلہ کو قیامت تک کے لیے جاری فرمانا میرے اللہ۔ ہر دینی مرکز اور مدرسہ اور مسجد کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں ہمارا مقدر بنا دے۔ اے اللہ پاک، پارا چنار کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما۔ اے اللہ پاک، ظالم کا کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ اے میرے مولا، جس کے دل میں احساس نہیں، وہ کسی بھی مذہب پر قائم نہیں میرے اللہ۔ اے اللہ پاک، جو بھی مظلوم ظالم کے ظلم کا شکار ہے میرے مالک، تو ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ یا رب کریم، یا رحمان، یا رحیم، جو بھی جس مذہب میں ہے میرے مالک، جس کی بھی عبادت کر رہا ہے میرے اللہ، لیکن یا اللہ تو ظالم کے مقابلے مظلوم کی مدد فرمانا۔ یا اللہ پاک، جو بندہ تیرے سامنے سر جھکاتا ہے، اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچانا۔ یا اللہ پاک، کل امت مسلمہ جہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، مصیبتوں کا شکار ہے، یا الہی رحمت کے صدقے سے میرے مالک ان کو تمام پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، غموں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے نجات عطا کر دے، ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم، اپنی رحمت نازل فرما۔ یا الہی، تمام مشکلات کو دور فرما۔ یا الہی، حلال رزق کمانے کی ہر مسلمان کو توفیق دے۔ یا پروردگار عالم، میں تجھ سے مانگتی ہوں تمام اچھی باتیں جن کو کرنے کی تیرے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو تلقین فرمائی، اور اپنے زبان کی درستگی پر اے میرے مالک کہ میرے لفظوں سے ہمیشہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کہ میرے لفظوں سے، میرے اعمال سے، میری زبان سے کسی کا دل نہ دکھے۔ اے میرے مالک، میں تجھ سے وہ زبان مانگتی ہوں، اے میرے مالک، اور تجھ سے اس دل کی دعا مانگتی ہوں کہ وہ نیک دل عطا فرما، جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر افساری اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ یا الہی، ہم تجھ سے ایسا دل مانگتے ہیں میرے مالک، جو دوسروں کو دیکھ کر غموں میں خود غم کا شکار ہو جائے۔ یا الہی، ہمیں دوسروں کا مددگار بنا۔ یا الہی، ہمیں ہمیشہ تکلیفوں میں، غموں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، ہماری زبان سے کبھی بھی نہ شکر کے الفاظ نہ نکلیں۔ یا الہی، ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہمارے مال کو پسند کرے۔ یا الہی، یا الہی، ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہمیں عذاب قبر سے نجات دینا میرے مالک۔ تیرا عذاب بہت سخت ہے، اور ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اس دنیا میں یا آخرت میں برداشت کر سکیں۔ اے اللہ، ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن تو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یا الہی، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، یا الہی اگر تو ہماری آج مدد نہیں کرے گا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ، ہمیں رسوا ہونے سے بچانا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا الہی، ہمارے اعمال بہت خراب ہیں، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، اور ہم تیرے رحمت کے واسطے کہ تیرا ایک نام رحمان ہے، ایک رحیم ہے،
اس کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں میرے مالک تو ہم سب پہ اپنا کرم کر دے۔ یا الہی اپنی رحمت کا کبھی بھی ہم پر ختم نہ ہونے دینا۔ یا الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد کے واسطے میرے مالک سب مسلمانوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے۔ یا اللہ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اے عرش و آسمان کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، بلکہ ہمارا تجھ پہ جو کامل یقین ہے اس کو دیکھ، اور جو آج ہماری تمام دعاؤں کو حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے کہ جس کے بعد گناہ سے ہمیں نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت نصیب کر دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ باقی رہے۔ اے اللہ پاک، ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو ہر قسم کی وبا سے، بیماری سے محفوظ رکھنا، ہم سب کو ہر قسم کے جانے والے نقصانات سے محفوظ رکھنا، اور ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک، آنے والے وقت میں ہمارے لیے ایسا وقت لکھنا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یا اللہ ہم کو فاقہ کشی، بے روزگاری سے محفوظ رکھنا، اور سب کو دوسروں کے محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ صرف اور صرف ہم تیرے محتاج رہیں میرے مالک۔ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو برائی اور برے کاموں سے محفوظ رکھنا، شیطان کے وسوسوں سے جو ورگلاتا ہے ہر پل پل ہر لمحہ میں میرے مالک، لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد سے محفوظ رکھنا، اور سب کو بری بیٹھکوں، بری صحبتوں، بری محفلوں سے بچانا میرے مالک۔ ہم سب کو آپس میں لڑنے جھگڑنے، خون خرابہ کرنے سے بچانا میرے مالک۔ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو ہر آفات سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے دور رکھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہی ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما لے، اور جو ان دعا کو سن کر آگے دوسروں تک پہنچائے، یا اللہ کریم اس کی تمام حاجات دنیا و آخرت کی پوری فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔